ناظرین کرام، یہ سلسلہ ہے اللہ اور بندے کے اسرار۔ میں اس دنیا کے صاحبان علم و دانش کے ساتھ چند چاہت بھری باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ دوستو، ہم سب کون ہیں؟ ہم تو دنیا اور اس کے جھمیلوں میں ہی پھنسے رہے، جہاں کبھی فتح اور کبھی شکست حاصل ہوئی۔ لیکن ہم میں سے کچھ لوگوں نے وہ رستہ اختیار کیا جو سیدھا اور حق کا رستہ ہے۔ دوستو، انسان اپنے جسم سے عظیم تر ایک چیز ہے، اور وہ عظیم تر چیز اس کے اندر چھپی ہے۔ اس دنیا میں ہم دو جسم لے کر آتے ہیں، مادی اور اثیری، یا جسم کثیف اور جسم لطیف۔ یہ دونوں ایک دوسرے میں ایسے داخل ہوئے ہیں جس طرح دودھ میں چینی۔ جسم لطیف یا پھر روح ایک مستقل چیز ہے جو زمین سے گزر کر آگے چلی جائے گی ہماری موت کے بعد، اور مادی جسم یعنی جسم کثیف اس کا محض ایک خول ہے۔ انسان اس مٹی کے وجود کے ساتھ اوپر نہیں اٹھ سکتا، اس لیے اس کو اتار کر یہیں پھینک دیا جاتا ہے، اور موت کے بعد قبرستان میں کسی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ جسم خاکی بیکار ہو جاتا ہے، تو حیات جسم لطیف میں منتقل ہو جاتی ہے اور اعمال کے حساب سے مقام حاصل کر لیتی ہے۔ دوستو، ہمارے پیدا ہونے کا مقصد خدا تعالیٰ کی پہچان ہے۔ اللہ پاک نے انسان تخلیق کیا اور فرمایا، مجھے تلاش کرو، میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں۔ انسان کا خود کو پہچاننا دراصل خدا کی پہچان ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ پاک نے قرآن مجید میں انسان کی حقیقت وضاحت سے بیان فرما دی ہے۔ آدم علیہ السلام کا قصہ انتہائی غور طلب ہے۔ پہلا انسان رب تعالیٰ کی عظیم و شان تخلیق آدم علیہ السلام کے پتلے میں سینہ مبارک پر پھونک ماری گئی جان ڈالنے کے لیے، اور اللہ پاک نے اپنی روح منتقل کی اور اپنے مبارک ناموں کی تاثیر بھی انسان میں منتقل کی۔ پیارے دوستو، روح میں چھپے راز ہی اصل کہانی ہے۔ انسان کے اندر روح کے صورت میں ایک خزانہ ہے جو مادی حواسوں کی نفی کر کے ہی ہاتھ لگے گا۔ روح روشنیوں سے بنا ایک لطیف وجود۔ ساتھیوں، قصہ آدم اور ابلیس قرآن پاک میں 7 مختلف مقام پر بیان ہوا ہے۔ اللہ کا علم یہ کہتا ہے کہ فرشتوں اور ابلیس کو آدم کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے، کیونکہ دوسری جانب ابلیس کی کم علمی یہ کہتی تھی کہ وہ آدم سے بہتر ہے، کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوا، جبکہ آدم کو مٹی سے۔ جناب، یہاں وہ دھوکے باز خود دھوکہ کھا گیا۔ وہ سب سے بڑا دھوکے باز خود انسانی جسم سے دھوکہ کھا گیا۔ ابلیس حضرت آدم کے جسمانی وجود کو ہی مکمل انسان سمجھ بیٹھا تھا، حالانکہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم فرشتوں اور ابلیس کو اس وقت دیا تھا جب آپ ان میں روح پھونک چکے تھے، اور روح پھونک دینے کے بعد آدم علیہ السلام پتلے سے اشرف المخلوقات ہو چکے تھے۔ ابلیس یہ سب نہیں جانتا تھا۔ ابلیس نے اپنے ادھورے اور ناقص علم کو اللہ بزرگ برتر کے کامل علم پر ترجیح دی۔ ابلیس اپنے علم کی حدود کو نہ پہچان سکا اور اپنی کم علمی کا اعتراف نہ کر سکا۔ ابلیس نے اپنے علم کو خدا کے علم سے بہتر جان کر تکبر کیا، اور خدا کے علم کو خالی از حکمت سمجھ کر تکبر کیا۔ دوستو، ان باتوں پر غور کیجیے گا۔ خدا کے راز آپ پر بھی آشکار ہوں گے جو اس نے روح پھونک کر آپ میں منتقل کیے۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے، جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی میری راہ میں کوشش کی، میں اسے ضرور ملوں گا انشاءاللہ۔ اس دعا کے ساتھ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔